شروع ہوئی تھی کہ مرزا قادیانی کے جھوٹ کے بارے میں اپنے فتوے کیا ہے. تو کتنے لکھے تھے فتوے اس کے؟ 3. چوتھا، اب دیکھنا چاہیے کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. اب یہاں صاف صاف مرزا قادیانی جھوٹ بولنے والے کو کنجر اور ولد الزنا سے بھی بدتر سمجھ رہا ہے. حوالہ لکھ لیں آپ، روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 386. کون سی کتاب ہے یہ؟ ہاں جی، سرما چشمے آ رہی ہے. صفحہ 386، روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 386. شحنہ حق، شین ہا نون آگے گول ہا، شحنہ حق، صفحہ 60. شحنہ شین حلوے والی ہا نون اور نہ ہے نہیں آگے ہوتی، شحنہ آگے حق. اگلا حوالہ جی 5واں جی، نمبر 5 آ گیا جی، 64 ہمارا ایمان ہے کہ خدا پر افتراء کرنا پلید طبع لوگوں کا کام ہے. اور آخر وہ ہلاک کیے جاتے ہیں. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 406. اربعین نمبر 3 اس کا صفحہ ہے 20. اربعین نمبر 3 کا صفحہ 20. آگے نمبر 6. وائٹ نے کہا، وائٹ یہ ایک عیسائی پادری ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر لعنت ہو. میں نے کہا بے شک
جھوٹوں پر لعنت وارد ہوگی. وارد، اگر آتھم جھوٹا ہے، اگر آتھم ایک عیسائی مناظر تھا جس کا نام تھا ڈپٹی عبداللہ آتھم، اس کا اس کے ساتھ مناظرہ ہوا. یہ تفصیل سے میں آگے لکھواؤں گا. وہ مناظرہ 15 دن تک جاری رہا، فیصلہ نہ ہو سکا. اسی تو الحمدللہ 2.5-3 گھنٹے کی ٹھا کر دی دینا. 15 دن تک مناظرہ رہا. جو اس کا پہلا خلیفہ تھا نا، بعد میں بنا حکیم نور الدین، وہ حکیم بڑا زبردست تھا. ڈپٹی عبداللہ کو دوران مناظرہ کھانسی آئی اور کھانسی میں خون آیا. اس نے مرزے کو کہا کہ مرزا صاحب انہوں تو ٹی بی ہے، انہیں بچنا بچنا کوئی نہیں. یہ 14ویں دن کی بات ہے. تو 15ویں دن مرزا صاحب نے پیشین کو جڑ دی. کہنے لگا میں سوچتا تھا کہ یہ چھوٹے سے مناظرے کے لیے اللہ نے مجھے کیوں چنا. اب اللہ نے کہا تو پیچھے ہٹ جا، میں آپ ہی نہیں بڑھاؤں گا. انہیں مناظرہ رہا ہے 15 دن، ہر دن کے بدلے 1 مہینہ. تو 15 مہینوں کے اندر اندر اگر یہ نہ مرا تو میں لانتی. اللہ نے اس کو رسوا کرنا تھا. ڈیٹیل سے سارے حوالے میں لکھواؤں گا آپ کو. ابھی ذرا تھوڑا سا سن لیں اس کو. پہلے مرزے نے اس کو مارنے کے لیے سانپ چھوڑے، وہ نہ مرا. بندے بھیجے قتل کے لیے، وہ نہیں مرا. جب 1 دن رہ گیا نا باقی، تو پورے قادیان میں ماتم تھا. ہائے بیڑا غرق ہو گیا، ہائے بیڑا غرق ہو گیا. اب مرزا صاحب نے نا رات کو کچھ گٹھلیاں نہیں، چنوں کے دانے کے برابر، ان پر کچھ پڑتا رہا. پھر اپنے کچھ مریدوں کو ساتھ لے کر نا قادیان سے باہر ایک پرانا کنواں تھا، وہاں چلا گیا اور جا کے نا کچھ پڑھ پڑھ کے نا ایک ایک کر کے پھینکتا رہا. پھر واپس آیا، کہنے لگا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہا. دوسرے دن صبح کو بے حیا تھا نا، ہنستا ہوا کہتا مبارک ہو عبداللہ آتھم مر گیا اندروں. اندروں مر گیا ہو. ایسا تو یہ آدمی تھا. اب یہ اسی کے بارے، یعنی جھوٹوں پر لعنت ہو. میں نے کہا بے شک جھوٹوں پر لعنت وارد ہوگی. اگر آتھم جھوٹا ہے یا میں، تو خدا اس کا فیصلہ کرے گا، کر دے گا. روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 31. دوسرا نام ہے انجام آتھم. اب اس نے نا ایسا ڈھیٹ آدمی تھا، پوری کتاب لکھ دی. وہ جی میں جت گیا کیونکہ وہ اندروں مر گیا ہے. کوئی بات کر اندروں مر گیا تھا. اسی کا بھی یہی صفحہ 31. جی ہاں، فتویٰ نمبر 7. خدا کے جھوٹوں پر نہ ایک دم کے لیے لعنت ہے، بلکہ قیامت تک لعنت ہے. یہ ہے روحانی خزائن صفحہ 17، جلد 17 صفحہ 48. زمیمہ تحفہ گولڑویہ. زمیمہ تحفہ گولڑویہ صفحہ 12.
فتویٰ نمبر 8، جھوٹے پر اگر 1000 لعنت نہیں تو 500 پر صحیح، 500 صحیح. یعنی یہ مرزے کے اپنے فتوے ہیں جھوٹ بولنے کے بارے میں. اگر 1000 لعنت نہیں تو 500 ہی صحیح، 500 صحیح. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 572، جلد نمبر 3. لو جی، ازالہ اوہام صفحہ 472، ازالہ اوہام صفحہ 472. ہاں جی، فتویٰ نمبر 9، دروغ گو کو، دروغ گو فارسی کا لفظ ہے دروغ جھوٹ، گو کہنے والا. دروغ گو کو خدا تعالی اسی جہان میں ملزم اور شرمسار کر دیتا ہے. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 41، تحفہ گولڑویہ صفحہ 5. خدا نے آدم کو اپنے الہام کے مطابق مار دیا. خدا نے آدم کو خاک میں ملا دیا اور تم کہتے ہو کہ پیش گوئی جھوٹی نکلی. میں حیران ہوں کہ یہ کیسی سمجھ ہے. ان دلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اس پیش گوئی کی نسبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبر دی تھی. اور مکذبین پر نفرین کی تھی. نفرین، نفرت. روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 418، صفحہ 418. ایام الصلح صفحہ 192.
الف مد والا آ، تے ہے کی تھے، میم آ تن۔ مرزائیو، کیا تم میں ذرہ بھی حیا نہیں؟ سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اور کہاں اس پیش گوئی کا ذکر کرتے ہوئے مکذبین پر نفرین فرمائی تھی؟ کیا تمہیں مرزا صاحب کا اپنا قول یاد نہیں کہ کنجر اور ولد الزنا بھی جھوٹ بولتے شرماتے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں؟ اب آگے شروع کریں گے، کچھ اور دکھانے ہیں؟ دو